بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے. قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا. اے محبوب، آپ اور آپ کی امت، اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی ہے ان کو ادا کرتے رہیں، اور خاص طور سے فجر کی نماز، اس میں قرآن کریم کی کثرت کرے، تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ قرآن شریف جب فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں، اس لیے فجر کی نماز کا خاص طور سے ذکر آیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے. اے محبوب، ہم تمہیں مقام محمود عطا کریں گے، بڑی شانیں ہم تم کو عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے تم تہجد کی پابندی کرو. تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہے. کب ہے؟ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک. عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت ہے. لیکن جب آپ تہجد پڑھے عشاء کی نماز کے بعد تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیند لے کے اٹھیں، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، ایسی نیند جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی کافی ہے. مثال کے طور پہ ابھی 8:30 بجے جماعت ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، 9 بجے سو گئے، 9:15 بجے آپ کی نیند کھل گئی، تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ عشاء کے بعد سو گئے اور آپ اٹھ گئے تو یہ تہجد جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک آپ جو ہے تہجد پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور درمیانہ 4 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں. اور سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائے. سنت یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 8، اور درمیانہ اگر آپ کرنا چاہے تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ جتنا جی چاہے اتنے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نماز تہجد کا حکم ہوا، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی. ہمارے لیے 5 ہی نمازیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نماز تھی، اور وہ ایک کون سی تھی؟ تہجد کی نماز تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری تعریف کرے. اور وہ کون سا مقام ہے جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے؟ وہ ہے مقام شفاعت. جمعہ میں بیان ہوا کہ جب
قیامت قائم ہوگی سارے لوگ پریشان ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کے بعد جائیں گے. لیکن سب کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اور کی طرف جاؤ، اور کی طرف، دوسروں کی طرف جاؤ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوں گے تو کہیں گے انا لہا، انا لہا، میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، کوئی شفاعت نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سب سے پہلے قیامت کی کارروائی شروع فرمائیں گے. تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں سب آپ کی جو ہے حمد کریں گے. اور اے محبوب دعا کرو، یہ کفار و مشرکین چاہے جتنی کوشش کرے آپ کو مکہ سے نہیں نکال سکتے، آپ کو اپنی بستی سے نہیں نکال سکتے، مگر یہ کہ آپ جو ہے دعا کریں اور یوں عرض کرے کہ اے میرا رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا. یعنی یہ کہ مجھے مکہ سے سچی طرح سے نکال اور مکہ میں سچی طرح سے داخل فرما، یا یہ کہ مدینے میں سچی طرح سے داخل فرما پھر مکہ میں سچی طرح سے داخل فرما. یعنی یہ کہ مجھے فتح مکہ عطا فرما، مکہ پہ قوت غلبہ جو ہے وہ عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما. یعنی یہ کہ ایسی قوت، ایسی طاقت عطا فرما کہ میں سارے دشمنوں پر غالب آ جاؤں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. یعنی یہ کہ میرا دین سارے عالم میں جو ہے وہ پھیل جائے اور اس کا شہرہ، اس کی سلطنت جو ہے ساری دنیا میں عام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.